सर अस्सलाम वालेकुम हमजा साहब। ओ हमजा भाई अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोफोन खोल दो भाई अपना। सॉरी। अस्सलाम वालेकुम जी अल्लाह सर। यार साहब, कैसे हैं आप? अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह, खैरियत से हैं आप? ठीक हैं भाई? बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया कॉल लेने के लिए। बहुत बहुत थोड़ा टाइम लग कोई गया, बात नहीं। बट बेटर लेट देन नेवर। कहाँ अलिया से साहब, कॉल मेरे किया भाई आपने? दोस्त, मैं आयरलैंड डबलिन से कॉल किया मैंने आपको। अच्छा, आयरलैंड से कॉल फरमाया। ओके जनाब, क्या हुक्म है? जी जी। सर, दो मुख्तसर से सवाल है, इफ़ यू कैन प्लीज़ आंसर। पहले तो मेरा इमाम मेहदी की ग़ैबत पे एक छोटा सा सवाल है जी। कि मतलब जब मैं काफ़ी शियाज़रा से बात करता हूँ तो ये एक कॉमन एक्सप्लेनेशन मिलता है कि क्योंकि अहले बैत पे काफ़ी जुल्म हुआ था, तो इसलिए वो गैबत में है। तो जब अल्लाह चाहेगा उनका ज़ुहूर होगा। तो जब हम्म। इस बात पे आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आज इतना तफरीका है, आज उनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, वो लेकिन उनका ज़ुहूर नहीं हो रहा, तो एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आप लोगों की तरफ से ये आता है कि गैबत में होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि रसूल खुदा को भी ओ भाई, आप अल्लाह लोगों से का हुक्म अकीदा आया यह है था। ना? जी, आप कंप्लीट जी। करें, कंप्लीट करें। जी, कंप्लीट करो सॉरी। अपनी कॉल। नहीं नहीं। तो जैसे कि रसूल खुदा को कहा गया था कि मक्का से मदीना हिजरत कर लो, तो वो हुक्म पे चले गए थे। तो ऐसा कोई हुक्म इमाम मेहदी के लिए जाहिर हुआ था अल्लाह की तरफ से गैबत के लिए, किसी किताब में या किसी कुरान के हवाले से ऐसा कुछ है? तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, आप लोग कहते हो ना कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम शूरा से बनता है ना, लोग उसको जी इमाम बनाएंगे। तो आप अभी शूरा क्यों नहीं बनाते? जी। अभी दुनिया में इतना जुल्म है, फलस्तीन में सब कुछ हो रहा है ना। एक बना देना, आपके उलमा एक शूरा बना दें, किसी को इमाम महदी बना दें, ताकि दुनिया में वो आके ईसा अलैहिस्सलाम भी आ जाएंगे, फिर उसके पीछे नहीं नहीं, नमाज मैं पढ़ेंगे। मतलब ओ नहीं 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 नहीं, नहीं इमाम नहीं। महदी अलैहिस्सलाम गायब नहीं ना, वो चलो हम मान लिया भाई गायब नहीं है। वो आपके शूरा हम्म, से बन जाता है। आपकी बयात बयात करेंगे तो वो इमाम महदी। आप अभी आपके उलमा इतने हैं ना, और किसी से बयात करो, उसका नाम महदी रख दो। क्योंकि आपके वो तो अल्लाह, आप तो कहते हैं ना वो अल्लाह ने नहीं बनाया, क्यों वाला इमाम वो इमाम महदी नहीं है, वो जो गैबत में है। तो वो किन में से? मौलवियों में से, या किसी कोई फौजी जनरल है, कुछ है। तो आप पाकिस्तान का वो है ना, कोई फौजी कमांडर कुछ पकड़ के उसको, रिटायर्ड जनरल लेके सर मैं आके इंडिया से हूँ कोई एक्चुअली। मौलवी लेके आए। मेरा हाँ बैकग्राउंड नहीं नहीं इंडिया नहीं नहीं। से है, पाकिस्तान उस से नहीं। हाँ, इंडिया से कोई मुसलमान जनरल को लेके आओ, कोई बात नहीं। उसके या किसी मौलवी को लेके आए, सिपाही साहबा का या वो जमात इस्लामी का लेके आए, उसके साथ बयात कर ले इमाम महदी के इन्वान से। पर वो उसका काम है ना, जब अल्लाह का ने वादा दिया है कि वो दुनिया को अदल से भर देगा। गैबत अगर सही नहीं है तो फिर आप लोग क्यों नहीं बनाते? फिर नहीं नहीं गैबत, नहीं, चलो मान लिया, मान लिया आपने गैबत नहीं नहीं नहीं, है। मैं ये नहीं कह हमने रहा। मान लिया गैबत नहीं मैं नहीं ये है, नहीं। भाई आप लोगों का अकीदा सही है। नहीं नहीं तो सर, चलो मैं मानता बिस्मिल्लाह हूँ। नहीं सर, बिस्मिल्लाह, मैं मान महदी बना दो। मैं महदी दुनिया में तो भी बहुत, आपने नहीं खुद कहा नहीं दुनिया में सर, आप फितना बहुत है ना, फितना बहुत है। उससे बयात नहीं कर नहीं दो, नहीं, फिर फितना ईसा नहीं सर, अलैहिस्सलाम मैं भी आएंगे, इसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर पूरी दुनिया पे इस्लाम की हुकूमत होगी, सहाबा सब शिया भी वो जब नहीं नहीं मुसलमान बन जाएंगे। नहीं हैं? नहीं नहीं क्या सर, ख्याल है? मैं उनकी गैबत पे सवाल नहीं कर रहा हूँ। मैं इस बात पे मतलब आई अग्री टू द पॉइंट कि इमाम मेहदी गैबत में है, मैं ये बात से अग्री करता हूँ मैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इमाम मेहदी अगर गैबत में है, इमाम, तो उन पे उनका गैबत पे होना क्या अल्लाह की तरफ से कोई हुक्म था कि आप गैबत में रहें? ऐसी कोई दलील जी मिलती जी है? जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं बस आपको मैं वही दिखा पूछ रहा देता था हूँ। सर। देखें ये अहादीस में, मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूँ। शायद हमारे पास सैकड़ों के सैकड़ों हदीसें हैं, या शायद हज़ारों की तादाद में हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम से, फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, एक मैं किताब किताब लेकर आता हूँ जी कि 12वें इमाम का गैबत होगा, इमाम असर अलैहिस्सलाम का गैबत होगा, ठीक है ना? जी। एक अच्छा। मिनट में उन्होंने अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से, अल्लाह ताला के हुक्म से उन्होंने गैबत किया। ये किताब है मेरे भाई, कमालुद्दीन व इत्मामुन्निअमा, शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की। मुलाहिज़ा फरमाइए मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब है कमालुद्दीन व इत्मामुन्निअमा। तालीफ़ किसकी है? तालीफ़ है शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह की, और ये बहुत मोटी किताब है।
یہ صفحہ نمبر ہے، اس کے آخری صفحہ جو ہے صفحہ نمبر 609 ہے، 609 بلکہ 610 ہے، یہ 610 یہ آخری صفحہ 610، یعنی موٹی کتاب ہے۔ اس میں ملاحظہ فرمائیے، یہ باب ہے ما روی ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پورا ایک سیکشن ہے، من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امام عصر علیہ السلام صاحب غیبت ہوں گے۔ ما اخبر به امیر المؤمنین علیہ السلام من وقوع الغیبت بالقائم علیہ السلام الثانی عشر، یہ باب سیکشن ان احادیث کا ہے جس میں علی علیہ السلام، امیر المؤمنین علی علیہ السلام نے خبر دی ہے کہ امام ثانی عشر قائم آل محمد علیہ السلام ہے اور وہ صاحب غیبت ہے۔ ما روی عن فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، یہ امام ثانی عشر پر، اچھا ہاں، یہ ما اخبر به الحسن بن علی بن ابی طالب من وقوع الغیبہ بالقائم علیہ السلام، یہ باب یعنی یہ سیکشن، یہ چیپٹر امام حسن علیہ السلام کے وہ احادیث ہیں کہ انہوں نے خبر دی ہے کہ وہ غیبت واقع ہوگا کس پر، امام قائم علیہ السلام، اور وہ کون، امام ثانی عشر علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام، پھر تمام ائمہ علیہ السلام کی۔ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھوں گا آپ کی خدمت میں اس باب میں، اور اکثر احادیث لمبے بھی ہیں، لانگ احادیث ہیں، تو نہیں لمبا پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، مختصر میں چھوٹی احادیث پڑھوں گا، میں چھوٹی احادیث کو پڑھوں گا۔ اب میں اس کو فل پیج کر دیتا ہوں، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، واپس آتا ہوں۔ ما اخبر به النبی صلی اللہ علیہ وآلہ من وقوع الغیبۃ بالقائم علیہ السلام، صفحہ نمبر 276۔ عن جابر نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی علیہ السلام میرے اولاد میں سے ہیں، اسمہ اسمی، ان کا نام میرا نام جیسا ہوگا، کنیت کنیتی، کنیا ان کا بھی میرے کنیا جیسا ہوگا، اشبہ الناس بی خلقا و خلقا، تمام لوگوں سے خلق میں، اخلاق میں، کیریکٹرسٹکس میں اور فیچرز میں میرے سے شبیہ ہوں گے۔ تکون به غیبت و حیرہ، وہ ایک صاحب غیبت ہوں گے، ان کے ساتھ ایک غیبت ہوگی، و حیرت، ایک سرگردانی کا پیریڈ، غیبت کا پیریڈ اور تحیر کا ایک پیریڈ، تذل فیہا الامم، اس میں اقوام گمراہ ہو جائیں گے اس زمانے میں، ثم یقبل کالشہاب الثاقب، پھر وہ آئیں گے ایک بہت ہی روشن ستارے کی طرح، یملؤها عدلا وقسطا کما ملئت ظلما وجورا، دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اس کے بعد کہ وہ دنیا ظلم و جور سے بھرا ہوا ہوگا۔ پھر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو یعتم به فی غیبته قبل قیامه، خوشخبری ہے، سعادت ہے اس شخص کے لیے، بہت ہی بشارت ہے، سب بابرکت ہے وہ شخص، طوبیٰ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، جنت کی درختیں ہیں اس شخص کے لیے جو زمانے امام عصر علیہ السلام کو آتا ہے، اس زمانے میں رہتا ہے، وہ یعتم به فی غیبتہ، اور وہ اس کے غیبت کے زمانے میں اس کے امامت کا قائل ہے، وہ امام غیبت میں ہوں گے اور وہ اس کے غیبت پہ اعتقاد رکھتا ہوگا، اس کے غیبت کے زمانے میں، قبل قیامی، وہ غیبت جو ان کے قیام سے پہلے کا، ان کے خروج سے پہلے، ان کے اپرائز سے پہلے کا ہوگا۔ وَيَتَوَلِّ أَوْلِيَاءَهُ وَيُعَادِ أَعْدَاءَهُ، خوش قسمت ہے وہ شخص جو امام غائب علیہ السلام پہ ایمان رکھتا ہے اور ان امام غائب علیہ السلام کے دوستوں سے دوستی کرتا ہے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی کرتا ہے۔ ذَلِكَ مِن رُفَقَائِي، ایسے افراد میرے دوست ہیں، پیغمبر نے فرمایا۔ وَذَوِي مَوَدَّتِي، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، وَأَكْرَمُ أُمَّتِي عَلَيَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ مجھ پر میرے پورے امت سے زیادہ میرے نزدیک یہی عزیز ہوں گے، غیبت والے لوگ جو غیبت امام علیہ السلام میں رہتے ہیں اور امام علیہ السلام کی غیبت میں ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ صدیر نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن ادرک قائم اہل بیتی وهو مقتد به قبل قیامه یعتم به وبالائمة الهدى من قبله، اچھا کہ خوش قسمت ہے وہ شخص جو میرے فرزند کے امامت کے زمانے کو پاتا ہے اور امام قائم علیہ السلام اور ان کے قیام سے پہلے ان پہ اعتقاد رکھتا ہے۔ یہ اگلا حدیث جو ہے ملاحظہ فرمائیے، اس میں واضح طور پہ غیبت کا ذکر ہے۔
امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے آبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں المہدی من ولدی، مہدی میرے اولاد میں سے، تکون له غیبت وحیرہ، وہ صاحب غیبت ہوں گے. ٹھیک ہے نا؟ سن لیا جی بھائی؟ جی اس احادیث بہت جی زیادہ جی ہیں. جی 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 اوکے ہاں مزید ہاں بولیں. نہیں میں کافی کمپیریٹیو ریلیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں، تو میں کافی کچھ پڑھ رہا ہوں. تو مجھے یہ کہیں ملا نہیں کہ امام مہدی پہ کوئی حکم ہے، مطلب ان کی غیبت پہ. اور سر جی دوسرا چھوٹا سا سوال ہے قرآن کو لے کے. یہ ایک سوال میرے خیال سے کافی بار کیا ہوا ہے آپ کے پروگرام پہ، قرآن کے کامل ہونے کا. ایک طرف سے قرآن میں ملتا ہے کہ اللہ نے وعدہ کیا یہ قرآن کامل ہے، ٹھیک ہے. تو ایک کہاں طرف پہ سے لکھا قرآن میں کہاں لکھا ہے یہ قرآن کا؟ قرآن میں کہیں نہیں قرآن لکھا. مطلب اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ قرآن محفوظ ہے، ایسا کر کے ایک آیت نہیں ہے. سے کوئی آیت. چلے خیر میں نے مجھے علم ہے، میں نے اسی انا آیت پڑھی نحن ہے انشاءاللہ نزلنا جب. الذکر وانا له لحافظون، ہم نے ان کو نازل کیا ہے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ہم نے اس اچھا ذکر کو نازل کیا ہے ٹھیک ہے اور ان کی ہم حفاظت کریں گے. ٹھیک ہے. ذکر سے اچھا کون ٹھیک ہے. مراد ہے؟ ذکر سے یہ کوئی ضروری نہیں ذکر سے مراد قرآن ہو. ٹھیک ہے نا؟ اور پھر یہ جی کہنا کہ مان بھی لیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا، ہم نے قرآن کو، اور ہم ان کی محافظت کریں گے. وہ ان کون ہے؟ قرآن مراد ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے؟ تو یہاں کافی پر سنی لوگ قرآن کو لیتے ہاں ہیں. یہاں پر خود کبار مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں دو احتمال ہیں کہ مراد یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ جی وسلم ہے یا مراد قرآن مجید. تو جی یہ آیت جو ہے ایکسپلیسٹ نہیں ہے اس مسئلے پر اچھا کہ ہم قرآن کی اچھا حفاظت کریں گے، قرآن محفوظ رہے گا. ٹھیک ہے جی نا؟ یہ آیت ایکسپلیسٹ نہیں جی ہے. اور پھر اچھا ٹھیک ہے. اگر یہ اس سے مراد قرآن بھی ہو نا تو لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا جو بندوبست کیا ہے وہ صحابہ کے تھرو نہیں تھا، صحابہ کے تھرو جی نہیں تھا. کیونکہ کوئی ایسی جی حدیث نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہو کہ صحابہ تم قرآن جمع کرو، یا کوئی ایسی جی حدیث جی ہو. حدیث تو یہ ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرتے وقت امیر المؤمنین علیہ السلام کو فرمایا کہ تم قرآن کو جمع کرو. اور وہ جی حدیث کافی مشہور ہے ہمارے ہاں، تم قرآن کو جمع جی کرو اور اس کو ضائع نہ ہونے دینا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن کو جمع کیا ہے اور وہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس محفوظ ہے. اوکے مزید بولیں. اچھا. بس اس کا یہ ایک بس چھوٹا سا سوال ہے، اس کے بعد میں ختم کرتا ہوں کہ جو قرآن جو امام مہدی کے پاس ہے جو وہ لے کر آئیں گے، کیا وہ اس قرآن کے مقابلے اضافے میں ہوگی یا کم میں ہوگی؟ مطلب اس کا کچھ علم ہے ہمارے پاس اس ہاں قرآن میں بالکل کیا ڈفرینٹ اس ہے؟ سے دیٹ از مختلف ہے، ڈفرینٹ فرام. ترتیب سیکوینس ترتیب آرڈر اس کا مختلف ہے، اور آرڈر کے علاوہ اس کے جی بعد کچھ آیات وغیرہ کی تعداد میں سے مختلف ہے. جی ہاں تفصیل ہمیں نہیں معلوم، ڈیٹیل ہمیں نہیں معلوم، بہرحال اتنا پتہ ہے کہ اس سے بہت مختلف ہے، اس سے کافی مختلف ہے. لیکن جب تک ظہور نہیں ہوتا ہمارا اس قرآن پہ اجماع رہے گا. بالکل بالکل جائز، یہ حجت ہے، یہ قرآن ہے، لیکن اس کے جی علاوہ بھی الفاظ ہیں جو ورڈز ہیں جو ہمیں نہیں پہنچے. جی اچھی بات ہے. بہت بہت مہربانی علیہ صاحب، تھینک یو بہت سر، بہت اللہ شکریہ آپ آپ کو کے جزاک ٹائم کے خیر. لیے. تھینک یو انشاءاللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو عزت.